بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو گائے بگائے حکایت مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی نظر کرتے رہیں گے۔ آج ان کی جو ہم حکایت پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ یوں ہے: دنیا پرست۔ فریبستان کے حبس والے علاقوں میں 3 قسم کے آدمزاد رہتے ہیں۔ ان میں ایک کی نظر اتنی تیز تھی وہ چونٹی کے پاؤں تک دیکھ لیتا، لیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔ دوسرا بہت تیز سننے والا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ کے کان بند تھے۔ تیسرا ماروائے ذات برہنہ تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بہت دراز تھے۔ سمجھنے والے کو شاید اس عبرانی میں کچھ خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ایک دن اندھے نے کہا: یارو، آدمیوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ ہمیں نقصان پہنچائیں، کیوں نہ ہم بھاگ جائیں؟ بحری نے کہا: ہاں، تم تو بات ٹھیک کر رہا ہے، میں بھی ان آدمیوں کی آنے کی چاپیں سن رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے بہت بڑی جماعت ہیں۔ ننگے بیٹھے آدمی نے کہا: بھائیو، مجھے خوف ہے، کہیں وہ میرے قیمتی کپڑے نہ لے جائیں۔ اندھا گویا ہوا: وہ تو قریب آ گئے اور ان کے ارادے بھی اچھے نہیں لگ رہے، کہیں واقعی ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بحری نے کہا: آواز قریب آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ برہنہ شخص نے کہا: بھاگو بھاگو، میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔ تینوں آگے دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ شہر سے نکل کر ایک گاؤں میں پہنچے۔ مارے بھوک کے ان کا برا حال تھا۔ اندھے نے ایک موٹا مرغا دیکھا۔ بحری نے اس کی آواز سنی۔ برہنہ شخص نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ گو یہ مرغا کافی دیر سے وہاں مرا پڑا تھا، اس کا تو گوشت بھی خشک ہو چکا تھا۔ اس کے مردہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڈیوں پر بھی قوموں کے چونچوں کے نشانات تھے۔ پھر یہ تینوں ایک دیگ ڈھونڈ کر لائے جس کا پیندہ تھا نہ منہ۔ اس حبس کی دیگ میں انہوں نے چولہے پر مرغا چڑھا دیا، اور مرغا جب گلنے کے قریب آیا، پھر انہوں نے دیگ کے نیچے ظلم و زیادتی کی آگ جلائی۔ مرغ کی ہڈیاں جل کر حلوہ بن چکی تھیں، البتہ اس کو یا ان کے ضمیر کو حرارت چھو کر بھی نہ گئی۔ وہ تینوں اس مرغ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی جیسے موٹے ہو گئے، مگر ذہنیت ان کی اتنی پست تھی وہ ظالم موٹے ہونے باوجود بے شرمی کے دروازے سے بریک سوراخ سے بھی گزر جاتے۔ یاران نقطہ دان کے لیے جھوٹی امید کی مثال بحری کی ہے، اور دوسروں کے مرنے کی خبر تو رکھتا ہے مگر اسے اپنی موت یاد نہیں۔ حرص و حوث کی مثال اندھے کی ہے جو دوسروں کے ذرا ذرا عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے، مگر اس بد نصیب کو اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ تیسرا آدمی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف اور دنیا پرست ہے۔ یہ ظالم بھول گیا کہ وہ دنیا میں بن آیا، اسی حالت میں دنیا سے واپس جائے گا۔ تن پر اس کی مرضی کا کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ اسے ساری عمر یہی ڈر رہتا کہیں کوئی اس کا دامن چاک نہ کر دے، کوئی اس کا پول نہ کھول دے۔ مال کی محبت اس کی رگ رگ میں اتری ہے۔ ساری زندگی چور کے خوف سے اس کی زندگی اجیرن رہتی ہے۔ ایسے آدمی کو وقت کے وقت سب کچھ
پتہ چل جاتا ہے، تب جب مال والا سمجھے گا تو وہ بالکل مفلس ہوگا اور صاحب فہم محسوس ہوگا، وہ بالکل بے ہنر ہے۔ دوستو، دنیا پرستوں کی حرص نے اندھا و بہرا کر رکھا ہے۔ یہ دنیا پرست افراد حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر تمام زندگی میں دونوں ہاتھوں سے دوزخ برتے رہتے ہیں۔ حیرانگی اس بات پہ ہے، ان سب کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یہ جو ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، ان میں ایک چیز بھی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے اس کا انہیں خیال نہیں۔ سرائے میں کئی نسلی ٹھہریں اور پھر اپنے اصلی وطن کو لوٹ گئیں۔ دوستو، اس حقائق سے یہ معلوم ہوتا ہے نہ بغض کرنا چاہیے، نہ کینہ کرنا چاہیے، نہ دنیا داری کرنا چاہیے۔ یہ آپ سب کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی، اور ہم کو اس دنیا میں عارضی سفر کر کے رہنا چاہیے۔ ہم اس کا بندوبست بڑے اعلیٰ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اس کو اپنا اظہار خیال کریں گے، تو ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔